بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ چونکہ اس وقت کی مجلس دور دراز سے چل کر آنے والے مہمانوں کی تربیت کی مجلس ہوتی ہے اور تربیت سے متعلق صرف یہی نہیں کہ ہم عبادت کے اعتبار سے اچھے ہو جائیں اور باقی ہمارے سارے جو معاملات ہیں اس کے اعتبار سے ہم درجہ برابر کی فکر نہ کریں. تربیت کا مطلب یہ کہ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ظاہری اور باطنی ہر طرح کے کیڑوں سے ہم پاک ہو جائیں. یہ ہے مکمل تربیت. کئی مرتبہ آدمی صحت و عبادات کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے, صف اول میں نماز پڑھتا ہے, ذکر و اذکار میں کمی نہیں کرتا, معاملات کی پابندی کرتا ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے اس کا حال یہ اتنا الگ جلوہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کو اتنا بھی نہیں آتا. محی السنہ حضرت شاہ عبداللہ صاحب بحری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہ مزاج تھا جب کسی اجنبی علاقے میں کھانے کے لیے تشریف لے جاتے, یعنی دعوت پر جاتے اور وہاں کی کھانا ہوتا تو میزبان کو بلاتے, بھائی میزبان کون ہے؟ اچھا بھائی یہ جو سامنے ڈشز رکھی ہوئی ہیں ان کی سب کی نقاب کشائی کرو, انہیں کھولو, ان کو بتاؤ کیا ہے. کہتے حضرت یہ زردہ ہے. حضرت یہ کباب ہے. حضرت یہ دال ہے, اس کا تعلق چاول کے ساتھ. حضرت یہ سبزی ہے, اس کا تعلق روٹی کے ساتھ. اور سب کے سب تعارف ہو جاتا ہے. کہا کہ اب وہی کوئی بات. دیکھو ہر علاقے کے کھانے اس علاقے کے ذوق کے ہوتے ہیں اور ان علاقوں کے کھانے کا طریقہ بھی اسی علاقے میں رائج ہوتا ہے. اب اگر ہم الٹ سلٹ کچھ کریں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ان کو اتنے بڑے ہوں گے, اتنے بڑے بزرگ بنے کر رہے ہیں, ان کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ہمارے چھوٹے منع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دسترخوان پر ایک چورس ہمارے یہاں ایک اسٹیل کی پلیٹ ہے, اس میں رکھا جاتا ہے. اس میں جو ہے کھانے کے اندر صرف ہڈی ہے, مرچ مسالے ہیں, یہ جو زوائد ہوتے ہیں بعد میں نکال دینا ہوتا ہے, وہ سب ڈالنے کے لیے الگ سے ہوتی ہے ایک پلیٹ. اور وہ ہم نے چورس شکل رکھی تاکہ دیکھنے میں بالکل واضح ہو کہ یہ چیز استعمال کے لیے نہیں ہے, پھر اس میں کوئی کھانے کی چیز اتار کے کھانے کے لائق نہیں. اب اس میں کسی صاحب نے دال اتار کے کھائی. اب اسی چھوٹے بندے نے کہا کہ ابو ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اس میں دال دکھائی جاتی ہے. بیٹے وہ تو تمہیں پتہ ہے, اس لیے تمہیں پتہ ہے, اس لیے تم کہہ رہے ہو, ان کو نہیں پتہ اس لیے وہ استعمال کرو. اس میں ہمارا کہ ہم ان کو بتایا نہیں کہ اس کے اندر ہڈی ڈالنے کے لیے. اس لیے کئی مرتبہ میرے ساتھ میں ایسے مہمان بیٹھے جو بالکل اجنبی سے ہوں, وہ برتن جس کے اندر ہڈی ڈالی جاتی ہے, ویسٹیج ڈالا جاتا ہے, تو پہلے سے ہی کوئی چیز چوس کے اس میں ڈال دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مقصد کے لیے. لیکن کئی مرتبہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا. مچھلی کے اوپر کی اسکین ہوتی ہے مجھے نہیں چلتی, میں نہیں کھاتا. ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا, اب میں اسکین اتار کے ہاتھ سے پہلے سے اتار کے ڈالتا رہا, اب تھوڑا سا ادھر تو غافل ہو, فوراً کسی نے اٹھا کے کھائی. بہت اچھا. وہ انتظام ہوتے کہ یہ زمانے کھائی جاتی ہے, یہ نکال دیں, تو جیسے تھوڑا سا ادھر کنارے ہوا تو اٹھا کے کھا لیا. تو تربیت ضروری ہے. تو حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں جاتے
اور وہاں کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے رکھی ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کس کو روکھا کھایا جاتا ہے، کس کو چیزیں ملا کے کھایا جاتا ہے، کس کو کس پہ ڈال کے کھایا جاتا ہے، ذرا بتائیے. اور وہ بتا دیتے. اور واقعی اگر پتہ نہ ہو تو کئی مرتبہ آدمی کھانا کھانے کے باوجود لطف اندوز نہیں ہوتا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کھایا ہی نہیں، اس لیے کہ بےڈھک کھایا گیا. مثلا گجرات کے اندر خاص طور سے اس علاقے کے اندر جو دال چاول ہے، یہ دال چاول ہی کی مناسبت سے بنائی جاتی ہے. اس کو اگر روٹی سے آپ کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی نہیں، آپ کو لگے گا کہ ہم نے یہ کچھ کھایا ہی نہیں، کیونکہ دال کا تعلق تو چاول کے ساتھ. اب آپ نے دال کے ساتھ کھائی روٹی اور چاول کے اوپر ڈالی سبزی، یہ کلتے ببس ہوں گے، یہ الٹ سلٹ ہوں گے. تو ہر چیز کے ایک سلیقہ، ایک ترتیب ہوگی. اور ہر علاقے میں جا کے اچھی طرح سے معلوم کر لینا چاہیے. ورنہ ایسا ہوگا کہ شام کے وقت کسی دوست نے کھانا کھایا تو کہا کھا کے تو آیا ہوں، صبح پتہ چلے گا کیا کھایا. کھا کے تو آیا ہوں، صبح پتہ چلے گا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تلنگانہ کے اندر ایک علاقہ ہے جگتیال. اس علاقے میں سب سے پہلے ہم نے گوشت کا اچار کھایا، گوشت کا اچار، اور اس کا نام رکھا ہم نے خوشی اور غم. کھاؤ تو خوشی، بعد میں غم ہی غم. تو اتنا تیز ہوتا ہے، تیز جوش والا ہوتا ہے، میں نے کہ کھاؤ تو کھانے میں خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر غم شروع ہوتے ہیں. اس لیے اچار کا نام ہی رکھ دیا خوشی اور غم. تو کسی بھی علاقے میں جائیں، ہر چیز سیکھنے کی کوشش کریں. ویسے بھی ہنر میں مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بے ہنر مومن کے مقابلے. باکمال بننا چاہیے، الگ ضرور نہیں دینا چاہیے. خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں برطانیہ تشریف لے گئے. وہاں ان کے سامنے کسی بازوق آدمی نے بہت سارے پکوان تیار کر کے رکھے اور دیکھتا رہا کہ دیکھیں ان کو کھانے کا سلیقہ بھی ہے کہ نہیں. جیسے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت نے جو ترتیب سے کھانا شروع کیا تو مان گیا کہ واقعی بڑے بازوق آدمی. جس کو جس مقام پہ کھانا، جس چیز کو جس ترتیب سے کھانا تھا اسی ترتیب سے اسی مقام پہ کھایا. مقام پہ کھانے کا تماشا تو ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ہوا. اب علاقے کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ یہ سب جاسوس لگے ہوئے آن لائن سب بات پہنچتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے گھر آئے تھے، ہماری بڑائی جانتے ہیں، تو ہم کہ آئندہ پھر کبھی دن کی دعوت بھی نہ دیں. ایک علاقے میں میرا صبح پہنچنا ہوا رات بھر کے سفر کر کے. اب انہوں نے مجھے ہال کے اندر ایک بڑا سا بیڈ لگایا ہوا تھا. بیڈ کے دونوں طرف گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے آگے پیچھے. اس میں بیچ میں مجھے ایسا بٹھایا سجا کے جیسے دلہا. پھر اس کے بعد انار نکلے ہوئے دانے، انار کے دانے وہ ایک باؤل میں رکھ کر چمچے میں ڈال کے مجھے پیش کیے. اب مجھے اتنی شدید بھوک لگ رہی کیونکہ فجر کے بعد عشاء کے بعد ہمارے یہاں تو ناشتے کا اب یہاں تو ٹائم کافی آباد ہو چکا ہے، 9:30 بج چکے تھے. پہلے انار کے دانے آئے، انار کے دانے کھائے. اس کے بعد چائے آئی. اب اوپر تو انار کے دانے کا چائے کا کیا جوڑ. میں نے سوچا کہ یہ نیا علاقہ ہے، نئی تہذیب ہے، آج اسی سے سمجھوتا کرنا پڑے گا. اب نے چائے بھی دی. اس کے بعد اب وقفہ. میں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کے یہاں اعلان نشر ہوا ہے، اعلان کا بالکل اس کا وقت ہو چکا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو وہاں پہنچے نہیں، میں نے کبھی ناشتہ بات نہیں. میں نے کہا پھر یہ کیا تھا. اب چنانچہ نیچے دسترخوان لگائے گا. اب اس میں قیمہ تھا، اس میں کلیجی گردے تھے. بس گردے کلیجی دیکھ کے ہمارا تو دل گردے کا جو ہے ستیہ ناش ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ ایسیڈیٹی اب مجھے نہیں کرنی. شاید میں پہلے پی چکا ہوں، اس کے ساتھ اب اوپر سے یہ تو ایسیڈیٹی کا آپ نے انتظام کر دیا تھوڑا.
اور جب ایسیڈیٹی ہوتی ہے ساری فیسلٹی چل جاتی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو پوچھ لیا ہوتے کیا سلیقہ ہے, کیا طریقہ ہے, اور ناشتہ کرنے کا کیا نظام ہے. یہ سب چیزیں شروع میں انار کے دانے یہ کوئی فضیلت کی چیز ہے, چاہتے کے ساتھ ہی مہمان کے سامنے یہ پیش کرو, اس کے بعد پھر چائے, یہ سب ساری کی ساری ترتیب الٹ گئی. چائے کا مقام دسترخوان پر وہ ہوتا ہے جو بیان میں وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کا ہوتا ہے. اس کے بعد اب کچھ نہیں ہے نا, اس کے بعد اب کچھ نہیں. تو یہی مقام ہوتا ہے دسترخوان پہ چائے کا, چائے کے بعد اب کچھ نہیں. اور پھر چائے پلا کے پھر تربوز پیش کرتے ہیں. آئے دن ہمارے ساتھ میں یہ سب کتابیں ہوتے ہیں. اب اگر سخت مزاج ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کا تو پھر ہمت قریب آئے گا, نہ کوئی پوچھے گا, نہ کوئی بلائے گا, نہ کوئی سنے گا. اس جڑے بھنے آدمی سے کون اس کو اس سے واسطہ پڑا اور کون اس سے واسطہ پڑا. اس لیے بہت ساری ہمارے بڑوں کو بہت سے افراد کو ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں, اور وہ بیماری وہ اس بے ترتیبی کی وجہ سے لگی. لیکن وہ سہ لیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, اور لگا کے بمبئی سے پھر آگے ساؤتھ انڈیا کا جتنا پورا علاقہ ہے. ایک بات تو میں آپ کے سامنے منہ پہ کہوں گا, روٹی پکانا کسی کو آتے ہی نہیں, کسی کو روٹی پکانا نہیں. روٹی بنائی اور توے پہ یوں رکھی اور فوراً چپیٹے پلٹنے کے لیے تیار, اور ابھی ادھر سے سیکھنی شروع ہوئی تو پھر سے اس کی ایک پلٹی اور پھر سے ایک پلٹی اور اتار کے نیچے رکھی. اب بتاؤ اس کو کس نے پکا ہوا؟ یہ تو مذاق ہوئی روٹی کے ساتھ. جب تک اس کا جگر نہ سیکھے, جب تک روٹی کا جگر نہ سیکھے, تندور میں روٹی دیکھتے ہو کیسی بنتی, اندر تک کا جگر سیکھ جاتا تو کچا پن ہوتا ہے کہ تو کبھی یہ سیکھتی ہے. اس کو کس نے روٹی کا گنا ہوا آٹا, اس پہ تیل لگا ہوا. ہماری تو آج تک اس روٹی سے مناسبت نہیں, روح کام جاتا. کیا کریں, اگلے سال روٹی پکانے کے لیے کوشش کرتے پکا کے دکھائیں, سیک کے ہم دکھا دیں, گول بنا کے ہم دکھا دیں. نہ آپ سے گول بنے گی نہ ہم سے سیکھے گی. اس کے تو افراد ہی الگ ہوتے ہیں, اس کے تو افراد ہی الگ ہوتے ہیں. دوستوں ہر چیز سیکھنا چاہیے, ہر چیز سیکھنا چاہیے, اور اچھی اچھی نیتوں سے سیکھنا چاہیے. کھانا بنانا بھی سیکھ, روٹی پکانا بھی سیکھ. کہیں سفر پہ جانا ہو, اس نیت کے ساتھ حج پہ جائیں گے, عمرے پہ جائیں گے, ساتھیوں کا گروپ ہوگا تو ہم کھانا پکائیں, ان کی خدمت کریں. جماعت میں جائیں گے تو ساتھیوں کو کھانا پکائیں کھلائیں گے. ہمارے دوست ہیں جو ہماری کبھی کبھی گاڑی بھی چلاتے ہیں, میسور کے علاقے میں جماعت لے کر گئے. وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ امیر صاحب آپ کے علاقے کی جو بریانی ہے وہ آپ ہم پکا کے کھلائیں, خرچہ ہمارا ہوگا اور آپ کے ساتھیوں کی دعوت ہوگی, اور ہمارے 5 آدمی بھی شمار کر لینا, اور جو بھی کچھ خرچ ہوگا ہم دیں. کہا کہ بھائی میں اپنے پکوان کے ساتھی ہیں ان سے مشورہ کر لوں. چنانچہ مشورہ کیا, سمجھ کا کوئی بات نہیں, پکائیں گے, اگر کہیں پھنسیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا تو بیوی کو فون کر کے پوچھیں گے. کہتے تو ٹھیک ہے بھائی تیار. اب انہوں نے سامان لا کر دے دیا, گوشت لا کر دے دیا, کچھ مسالے سب لا کر دیا. اب ساتھیوں نے بنانا شروع کیا, اور اول مرحلے میں کچھ ایسی غلطی ہوئی جو آخر تک ریپیئر نہیں ہو سکتی. مردانی اکھاڑا تھا, سارے کے سارے نوجوان مرد لگے ہوئے تھے. یہاں تک کہ وہ بریانی, اس کو بریانی نہیں بلکہ درمیانی کہا جاتا ہے, شوربے والی بنی, بریانی بھی شوربے والی. خیر انہوں نے 5 آدمی کھاتے تو 8 لے کر آئے, کھانے کے لیے بیٹھ گئے. اب ان کو بہت اچھا لگا, بہت مزے لے کر کھائے شوربے والی بریانی. بریانی بننے کے کھانے کے بعد پھر وہی جو دائی تھے, نے کہا امیر صاحب ماشاء اللہ بہت مزہ آیا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جلدی گھر لے کر جاؤں, ہماری قسمت کے کاروبار بن کرو, ہم تمہارے درمیان تو رسوا ہوئی نہیں, گھر میں بھی رسوا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. حقیقت میں کہتا ہے کہ بہت ہی پلک مل جائے, کل لے کے جاؤ. لے کے گئے, کہا ہمارا تو عیب تھا, ان کے یہاں یہ ہنر بن گیا. ہماری تو یہ غلطی تھی لیکن ان کے یہاں بہت شاندار چیز بن گئی.
اب دوسرے دن انہیں ساتھیوں میں جو کھا کر گئے انہوں نے کہا امیر صاحب آئندہ کل میری طرف سے دعوت ہے کہ سنو بھائی یہ جو جیسی کل بریانی بنی تھی ایسی تو بننے والی نہیں اس لیے کہ وہ جو بنی تھی وہ ہمیں پتہ نہیں کیسے بنی ایسی تو بنی اس سے اچھی بن سکتی ہے لیکن ایسی تو نہیں بن سکتی. تو ایک آدھ مرتبہ تو بھول سے بھی کچھ کام اچھا ہو جاتا ہے یا اس کا ذائقہ کچھ ذائقہ بن جاتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ آدمی کسی بھی لائن میں درک حاصل کرے اس کی تربیت حاصل کرے. مستقل ہم آپ کو دروازے سے لے کر گئے تھے اور دوسرا خانے میں داخل کر دیا. دوسرا خانہ کیسا ہو, ٹوائلٹ کیسی ہو, اس طرح کی باتیں تھی نا. غسل خانوں میں ایک بہت اہم ضرورت ہوتی ہے کپڑے لٹکانے کی جگہ. اس لیے کہ جو آدمی باہر سے اندر گیا اس کو پہنے ہوئے کپڑے لٹکانے ہیں اتار کر اور نہانے کے بعد دوسرے کپڑے پہننے ہیں تو کم از کم 4-5 کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے ہی کپڑے دوسرے ہوتے ہیں. مثلاً پاجامہ میں پہننے والا چھوٹا کپڑا, انڈرویئر, بنیان, کرتا, یہ 4 ہوئے تو 4 کے لیے 4 کھوٹی ہونی چاہیے تاکہ یہ لٹک جائے. اب تقریباً اتنے ہی کپڑے پہننے ہیں لیکن اتنے میں صحیح تو کم از کم پاجامہ, انڈرویئر اور بنیان پہن کے آدمی باہر نکلتا ہے تو 3 کپڑے اس کو پہن کے کم از کم آنا کرتا باقی پہن سکتا ہے. تو اس مقدار میں کھوٹی لگی رہنی چاہیے. کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں غسل خانوں کے اندر ایک یو شیپ میں پائپ لگا ہوتا ہے تو یہ پائپ ہوتا ہے تولیہ لٹکانے کے لیے. تولیہ لٹکانے کے لیے پائپ ہوتا ہے. اس پہ یہ کپڑے نہیں لٹک سکتے جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ پائپ میں اب آپ کو کپڑے اس طرح سے لٹکانے ہوں گے کہ لٹکانے بھی ہیں کہ کرتے کو آدھا اندر ڈالو. اب وہ جو جیب اوپر لگی تھی الٹی ہو گئی. اب جو کچھ اس میں سامان تھا وہ سب نکل گیا غسل خانے میں. ہوتا ہے نا. تو پائپ کافی نہیں ہے, پائپ تو لگتا ہی ہے تولیہ لٹکانے میں. یہ کئی مرتبہ ایک کنڈا ہوتا ہے گول دائرہ ہلکا, وہ بھی تولیہ لٹکانے ہی کے لیے ہوتا ہے. یہ زیادہ اس پائپ میں اس کنڈے کے اندر اس دائرے کے اندر ہلکے کے اندر زیادہ لنگی رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی گرنے والی چیز نہیں ہوتی. لیکن اس کے علاوہ تو جو کپڑے ہیں ان کو تو کھوٹی پہ لٹکانا چاہیے. لہذا غسل خانوں میں کھوٹی ہونی چاہیے. آج کل یہ فیشن بن گیا ہے غسل خانوں کے اندر کھوٹیاں نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میں بہت بڑے امیر شخص کے یہاں گیا اور غسل خانے میں کھوٹی نہیں. کیا کریں؟ اچھا اسی غسل خانے کے اندر کیونکہ اٹیچ تھا اسی غسل خانے کے اندر کموڈ بھی لگا ہوا تھا اور کموڈ جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے پاجامہ نکالنا پڑتا ہے. پاجامہ نکال کے کھوٹی میں لٹکاؤ اور آگے پیچھے کا دامن اچھی طرح سے سمیٹ لو, اڑیس لو اوپر کو اور آپ کا نیچے کا حصہ فارغ ہے, آپ کے ہاتھ فارغ ہے تاکہ آپ گیس استعمال کر سکیں, ہینڈ شاور استعمال کر سکیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاجامہ نکال کے لٹکانا ہو. اب لٹکا کے رکھے کہاں, کہیں کر کے سر پہ رکھا اور کوئی جگہ ہی کوئی بھی جگہ. تو بعض مرتبہ ایسے جذبات کا خون ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے امیر اور ان کو گدھے جیسی عقل نہیں. کس بات کے امیر نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بیڈ روم میں سب کچھ نکال کے دوڑتے دوڑتے آتے اور ایسے دوڑتے دوڑتے جاتے ہوں. آدمی کو ان سب باتوں سے تصور تو آ جاتا ہے نا کہ رہنے والا استعمال کرنے والا کیسے استعمال کرتا ہو. اور پھر اسی پر یہ قیاس کرو کہ عورتیں کیا کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کی بے حیائی, اعلیٰ درجے کی غفلت. مومن بندے کے یہاں, مسلمان کے یہاں غسل خانہ ہو, باتھ روم, واش روم ہو اور اس میں ضرورت کس طرح کی چیزیں نہ ہوں. کیونکہ یہ مالداری اور یہ فیشن اور یہ ایسے شریر جو دنیا بھر کی لگائی ہیں یہ چومنے چاٹنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے, استعمال کیسے کرتے. تو کھوٹی یاد رکھیں, کھوٹی اس مقدار میں ہونی چاہیے. وہ ہینگر آتا ہے پوری چھوٹی چھوٹی کھوٹی اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے 8-10 ہونی چاہیے
تاکہ ایک ایک چیز آسانی کے ساتھ اس پہ لٹکائی جا سکے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے صابن کا۔ کئی مرتبہ آدمی بیٹھ جاتا ہے اور صابن رکھنے کی جگہ بنائی بالکل 5 فٹ اوپر، 6 فٹ کے اوپر، اور اس کو اٹھانے کے لیے وہاں جائیں۔ تو صابن رکھنے کے لیے ہاتھ کے رینج کے اندر ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ آسانی کے ساتھ ہاتھ وہاں پہنچ جائے۔ تو دیوار میں اگر آپ نے کوئی چیز لگائی ہے صابن رکھنے کے لیے تو اتنے فاصلے پہ ہونی چاہیے کہ ہاتھ کے رینج میں ہو، آسانی کے ساتھ ہاتھ وہاں تک پہنچ جائے۔ کئی مطلب بالکل بالٹی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اب آنکھوں میں ایک مرتبہ صابن لگا رکھا ہے، اب آنکھوں میں اس کے چرگراہٹ لگ رہے، آنکھیں بند ہیں، اور ہاتھ میں ڈالا اور وہ صابن گر کے وہ بالٹی میں گر گئی، پھسل کر بالٹی میں گر گئی۔ اب بتائیے کتنی پریشانی ہو۔ اس لیے تھوڑے سے فاصلے پہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر صابن دانی میں رکھتی ہے تو صابن دانی ایسی ہونی چاہیے جس کے نیچے سوراخ ہو، تاکہ پانی اس کے اندر بھر نہ جائے۔ صابن دانی کے اندر اگر نیچے سوراخ نہ ہو اور پانی اس میں گرا تو صابن کا حصہ جلتا رہتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ اس کے نیچے سوراخ ہو، نیچ کچھ اٹھی بھی ہونی چاہیے، زمین سے تھوڑی سی اٹھی بھی، ایسی صابن دانی میں صابن رکھے تو صابن محفوظ رہتی ہے، اس کا استعمال کرنا آسان رہتا ہے اور اس کا ایک کنارے پہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو دو باتیں سمجھ لیں اچھی طرح۔ ایک کہ غسل خانے کے اندر کپڑے لٹکانے کا نظام معقول ہونا چاہیے، دوسرا صابن ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے کہ ہاتھ آسانی سے وہاں تک پہنچ جائے۔ اتنی بات یاد رہی دوست۔ اس کے علاوہ باتھ روم کے اندر کے دروازے کے باہر، اندر یا باہر آئینہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ آدمی نہا دھو کر آتا ہے، باہر نکلتا ہے، ناک صاف کی ہے، ناک کی ریزش لگی رہی ادھر، اب اسی حالت میں وہ بند کر کے باہر آ گیا اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ بھی نہیں رہے اور اس کو کراہٹ، اس کو دیکھ کے اسے کراہٹ حاصل کر رہے۔ تو آئینہ ہوگا تو آدمی اپنے آپ کو مینٹین کر سکتا ہے۔ آئینہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ نیز باتھ روم کے ساتھ میں چونکہ اکثر اٹیچ ہوتا ہے ٹوائلٹ بھی، بیت الخلا، جب آدمی استنجے سے فارغ ہو تو اتنا پانی بہا کر آئے تاکہ نجاست آگے طرف روانہ ہو جائے اور اس کے کچھ اثرات بھی باقی نہ رہیں، بدبو بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ کئی مرتبہ آدمی بیت الخلا استعمال کر کے تو جاتا ہے لیکن اثرات باقی رہتے ہیں نجاست کے، تو بعد میں آنے والا آدمی اس کو کراہٹ ہوتی، تکلیف ہوتی، اور اجماع مسلم حرام ہے۔ اور اجماع مسلم میں صرف یہی داخل نہیں ہے کہ آپ کسی کو تماشا مار دیں، کسی کو مکہ لگا دیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کی کچھ حرکات ایسی ہوں جن کے دیکھنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، یہ بھی اجماع مسلم میں داخل ہے۔ تو پانی اتنی مقدار میں بہانا چاہیے کہ نجاست آگے روانہ ہو جائے اور نیچے وہ جو شیٹ جس پر بیٹھ کر آپ نے استنجا کیا ہے اس پہ بھی اثرات اس کے باقی نہ رہے۔ عام طور جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں، مسجدوں کے باہر ہوتے ہیں، خانقاہوں کے باہر ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ اس کو اپنا سمجھ کے استعمال ہی نہیں کرتے۔ فارغ ہوئے، اپنی صفائی ستھرائی کی اور آگے کو منہ اٹھا کے چل پڑے، یہ نہیں دیکھ کے آتے کہ پیچھے کیا کرتا ہے، اس پہ اتنا پانی بہا کے تو آئے، اپنے کیے ہوئے پہ پانی تو بہائیں، نہیں مڑ کے دیکھ۔ اس لیے مسجدوں کے اندر جو باہر حصے میں ٹوائلٹ باتھ روم بنے ہوتے ہیں یا ایسے اداروں کے اندر جو ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں، ہر آدمی بس منہ اٹھا کے باہر نکل آتا ہے، ذرہ برابر اس کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کو صاف کر دے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ٹرین میں سفر کر رہے تھے، انگریزوں کا دور تھا، ایک پڑھا لکھا آدمی ہوشوں کی طرف گیا اور فوراً ناک منہ چڑھا کر واپس آ کے بیٹھ گیا۔ ان کو محسوس ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذوق کے مطابق کسی نے صفائی نہیں کی۔ حضرت گئے اس کو صاف کر کے اور آ کے اس سے کہا کہ دیکھو میں نے واش روم صاف کر دیا ہے، آپ جا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنے بڑے اخلاق کی مثال۔ تو ہمارے بڑوں کے تو ایسے نمونے ملتے ہیں
ہمارے اساتذہ ہمارے مربیوں نے ایسی تربیت کی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ملول جھول زندگی گزار، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ بیت الخلاء کے اندر لوٹے کے اوپر جو نل ہوتا ہے، اگر وہ 2 in 1 ہو تو بہت اچھا، اس سے تو بہتر کوئی بات نہیں۔ 2 in 1 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیچے لوٹا ہو جائے اور سائڈ سے ایک نوب ہو جس میں ہینڈ شاور لگا ہو، جس کو جیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کل کی نجاست ایسی ہے کہ اس کو صرف پانی بہانے سے صاف نہیں ہوتا، اس کے اثرات صاف نہیں ہوتے۔ تو آدمی جب پانی استعمال کر کے، لوٹا استعمال کر کے اپنی پانی اختیار کر کے کھڑا ہو اور اچھی طرح پانی بہا بھی دے، تو کھڑے ہو کر تھوڑے سے فاصلے پر جیٹ لے کر وہ فورس کے ساتھ پانی اس پہ مار سکتا ہے تاکہ شیٹ مکمل صاف ہو جائے، تو اس کے اوپر اثرات نہ رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی بہت بڑی رقم کی چیز نہیں ہوتی، یہ آدمی کے روٹین کے جو اخراجات ہوتے ہیں اسی میں شامل ہو جاتے۔ یہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ اتنی بات یاد رہے گی دوستوں، وہ سرکاری کالج سے متعلق یہ سب وہ باتیں ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں صبح سے شام تک کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے بیوی بچوں کو ضرورت پڑتی ہے، ہمارے گھر میں آنے والے مہمانوں کو ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر اس سلیقے کے ساتھ نہ رہیں جو طریقہ بتایا گیا ہے، تو نہ جانے کس کس کو تکلیف پہنچے گی اور کیسی کیسی تکلیف پہنچے گی، اور ہم موذی انسان بن کر غیر زندگی گزاریں۔ ایک مرتبہ سفر حج میں ہمارے کمرے کے اندر ایک صاحب آئے جنہوں نے کسی موضوع پر خاص کئی جلدوں میں کتابیں لکھی۔ پھر وہ ہمارے کمرے کے سامنے جو ٹوائلٹ بنا ہوا تھا اس کو استعمال کر کے گئے۔ پھر ظہر کا وقت تھا تو ہمارے کئی ساتھیوں کو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑی۔ تو ہمارے ایک ساتھی بڑے ظریف الطبع تھے، ایک صاحب گئے کہ بھائی بدبو آ رہی ہے، کون گئے؟ اور وہی مصنف صاحب، وہ جو بھی آئے تھے کئی کتابوں کے مصنف صاحب استعمال کرتے تھے۔ تو مجھے اتنا احساس ہوا کہ دیکھو اگر آدمی اسلامی کا سلیقہ نہ ہو تو کئی مرتبہ وہ جو خوبی ہوتی ہے اس کو بھی تانے کے طور پر استعمال کرتے۔ کئی کتابوں کا مصنف ہونا ایک خوبی ہے، لیکن اس خوبی کو بھی لوگ تانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہوگا اور کیا لکھتے ہوں گے، پیشاب پخانہ کرنے کو آتا تک نہیں۔ تو دیکھو بے اثر ہو گئی نا بات۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف مکمل توجہ دینی چاہیے۔ ایک دو پوائنٹ تاریخ نمبر لکھ کے ہم بھی کلیئر کر لیں۔ آئے دن آدمی خود بھی مہمان بنتا ہے اور کسی مہمان کو ریسیو بھی کرتا ہے۔ مثلا ایئرپورٹ پہ گیا، ریلوے اسٹیشن پر گیا، تو میزبان کو چاہیے کہ جب وہ کسی مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر جائے، ریلوے اسٹیشن پر جائے، تو اپنے ساتھ ہلکا پھلکا کچھ ناشتہ ضرور لے کر جائے، اس لیے کہ سامنے آنے والا مہمان پتہ نہیں کب سے چلا ہے، کب سے جہاز میں بیٹھا ہے، کب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا ہے، اور ایئرپورٹ اس کے گھر کے قریب نہیں تھا، پتہ نہیں اپنے گھر سے ایئرپورٹ تک کتنے گھنٹے میں پہنچا ہے، اور جس فلائٹ میں جس ایئر لائنس میں آیا ہے، کئی مرتبہ ایئر لائنس میں تو بخیل ایئر لائنس ہوتی ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ملتی نہیں بلکہ بکتی ہیں، اور جو چیز بکتی ہے وہ بھی بہت مہنگی ہوتی ہے اور شوق کی بھی نہیں ہوتی۔ اب جو آدمی ہمارے یہاں آ رہا ہے، جس کو ہم نے قابل احترام سمجھا ہے، پتہ نہیں اس پہ کیا گزرتی ہوگی، کتنا بھوکا ہوگا، کتنا پیاسا ہوگا، تو ہم ضرورت کی چیزیں ساتھ میں لے کر جائیں۔ مثلا کوئی فروٹ ہے، کسی باکس کے اندر آپ اس کو بند کر کے لے کر گئے ہیں، یہ اسی طرح سے آپ بسکٹ لے کر گئے ہیں، ڈرائی فروٹ لے کر گئے ہیں، جوس کی بوتل لے کر گئے ہیں، پانی کی بوتل لے کر گئے ہیں، یہ کچھ ایسا اسنیک ہے جو آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی شوربے والی چیز نہ ہو۔ سفر میں اور مہمان کے استقبال کے موقع پر اگر کوئی چیز لے کر آپ جا رہے ہیں تو کوئی شوربے والی چیز نہ لے کے جائیں، ورنہ چلتی ہوئی گاڑی کے اندر استعمال کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ نیز ٹیشو پیپر ساتھ لے کر جائیں، دامن کے اوپر سے کپڑا بچھا کر
ان کو استعمال کیا جا سکے تاکہ کپڑے خراب نہ ہو اگر کوئی چیز گر گئی تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. کئی مرتبہ لوگ بہت پرتفاق استعمال کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ آتے ہیں 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 کی شکل میں آتے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں بتائی کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہے اور اندر اڑتے رہتے ہیں. یار 5 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں, بھوکے پیاسے آئے ہیں اور کسی کو یہ توفیق نہیں کہ پانی کی بوتل لے کر یا کوئی اسنیک کوئی ایسی چیز لے کر بیٹھ. آج کے دور کے بہت اہم ضروریات میں ہیں, اس لیے کہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کو شوگر ہے اور شوگر والے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, وہ بغیر دوائی کے نہیں رہ سکتا اور وہ بھوکے پیٹ نہیں رہ سکتا, اس کے لیے وہ زیادہ ہوگا. تو روزہ اس سے مستثنا ہے, روزے میں کوئی پیش نہ کرتے کسی کے ساتھ. اسی طرح ایئرپورٹ پر مہمان کو لینے کے لیے بھیڑ نہیں کرنی چاہیے. خاص طور سے اہل ایمان جو علماء مشائخ کی استقبال کے لیے کئی مرتبہ ایئرپورٹ بھر دیتے ہیں, کیمروں کی روشنی میں کسی بزرگ کا استقبال کرنا یہ کوئی فضیلت رکھتا ہے؟ خواہ کی سوئے کو کیوں جگانا, اپنے پیچھے لوگوں کو کیوں لگانا کہ کون ہے, کیا ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ خواہ کے اپنے ہسٹری لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اس لیے زیادہ سے زیادہ 2 آدمی ورنہ ایک کافی ہو جائے اور چاپر چوبل ہو اور وہ اس کو ریسیو کر کے لے کر آئے. اسی طرح پہنچانے کے لیے لمبا چوڑا استقبال کرنے کی ضرورت نہیں, بس ایک کے دور گھر سے ہی رک سکتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے جیسے بچپنا سب میں لوٹ آیا, جیسے چھوٹے بچوں کو گاڑی میں بیٹھا پسند ہے, اچھے داڑھی والے, اچھے لوگ نظر آنے والے, وہ چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو جاتے. اب اتنا بھاری پڑتا ہے, پوری کی پوری گاڑی فل ہو گئی پیچھے, جا رہے کہاں ایئرپورٹ, کیوں جا رہے ہیں آپ کو پہنچانا, تو جا کے دھکا دو گے وہاں, پہنچانے جا رہے دھکا دینے جا رہے. اب مثال کے طور پر 6 آدمی گاڑی میں بیٹھے ہوئے, 6 آدمیوں میں ہر آدھا گھنٹے پونا گھنٹے میں ایک آدھ کا وضو تو ٹوٹے گا نا, کیا حجر ہوگا؟ یہ عیسائی مسلم میں داخل ہے کہ نہیں؟ نیز کئی دفعہ بیچ میں نماز بھی پڑھ لی, اب 6 آدمیوں کو باوجود تو بیٹھے نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہم سفر کریں, اول تو مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے ہر وقت باوجود رہے. ہر وقت باوجود رہنے سے نماز کو ترتیب دینا آسان رہتا ہے. اب 6 آدمیوں کے لیے وضو کے لیے پانی ڈھونڈو, پانی سے پہلے استنجا خانہ ڈھونڈو. اب 6 آدمی پتہ نہیں کتنی دیر میں فارغ ہوں گے, بہت سے استنجا خانے میں گھستے ہیں اور اتنی دیر لگاتے ہیں کہ اتنی دیر میں کوئی لوہے کا پخارا کرنے والا وہ بھی کر کے فارغ ہو کے آ جائے. کتنی دیر لگاتے ہیں. جب ایسا مزاج ہے, ایسی طبیعت ہے, تو کیا ضرورت ہے جانے سامنے والے کا سفر چھوٹا ہوگا کہ نہیں. بہت سے لوگوں کو بند گاڑی نہیں چلتی, وامٹ آتی, وامٹ شروع ہو جاتا ہے, ایک نیا فتنہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے مہمان کو لانے اور لے جانے میں 1 یا 2 آدمی بس کافی. اور اس کا خاص خیال رکھیں کہ آنے والے مہمان کے اکرام کے لیے کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ایسی کہ فوراً بھوک رفع ہو جائے, اطمینان ہو جائے, سکون حاصل ہو جائے, وہ ضرور ساتھ لے کر جائیں. تو یہ بات کام کی ہے کہ نہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں کہ خرچے کی بات سنا رہے ہیں. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چیز مانگے اپنی دعاؤں کے اندر, میرے پیارے اللہ ہمیں سلیقے والی زندگی عطا کر. کس موقع پر کیا کہنا ہے, کس موقع پہ کیا کرنا ہے, اللہ موقع کی سوجھ عطا کر. اللہ موقع کی سوجھ عطا کر. ایک مومن الول جلول نہیں رہا کرتا, ایک مومن سلیقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اس سے ہمیشہ دوسرے کو راحت پہنچتی, تکلیف نہیں پہنچتی. ہم اپنے گھر میں بھی رہیں, پر لطف زندگی گزاریں, بھی بچوں کے ساتھ رہیں, پر لطف زندگی گزاریں.
انہی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، نشست و برخاست سے، کسی چیز کے پیش کرنے سے، انہی چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی خود کی زندگی کیسی ہے اور اس کے ساتھ جس کے نکاح میں ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ چل رہا ہے۔ الگ سے کوئی کشف نہیں ہوتا، انہی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ جو آدمی ضرورت کے اندر خرچ نہ کرے یہ بخیل ہے، جو آدمی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے یہ اسراف کرنے والا ہے، مسرف ہے۔ اور دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند ہے۔ ضرورت کے اندر بقدر ضرورت خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ میرے بچوں کی ضرورت ہے، مہمان کی ضرورت ہے، گھر کے اندر راحت کے لیے سامان کی ضرورت ہے، آدمی کے پاس آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمارا ظاہر بھی پاک صاف ہو، ہمارا باطن بھی پاک صاف ہو۔ باطن کے اعتبار سے بھی ہم توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزاریں، ظاہری اعتبار سے بھی نفاست کے ساتھ زندگی گزاریں، صفائی ستھرائی کے ساتھ زندگی گزاریں، نہ ظاہر میں اتنا مبالغہ ہو جو ریاکاری میں شامل ہو جائے، اور نہ باطن سے اتنا غافل ہو کہ گناہوں کو جمع کر کے رکھے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو موقع ہمیں عطا فرمایا ہے یہ دونوں کی تبدیل کرنے کا موقع، ہم ظاہر کو بھی صاف ستھرا کریں اور باطن کو بھی صاف ستھرا کریں، اللہ سے بھیک مانگیں، اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کی رحمتیں برسیں۔ بننے کی جگہ پہ اگر کوئی نہیں بنے گا تو کیا بگڑنے کی جگہ پہ بنے؟ سدھرنے کی جگہ پہ اگر کوئی نہ سدھرے تو کیا بگڑنے کی جگہ پہ سدھرے؟ یہ جگہ سدھرنے کی، یہ جگہ کچھ ڈیسیزن لینے کی، یہ جگہ ان جگہوں پہ کچھ عزم اور ارادہ کرنے کا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اوپر کوئی چیز بات آپ کی سمجھ میں آئی اور آپ نے تبدیلی لانے کی کوشش کی تو بہت سے لوگ آپ کو تانا دے دیں گے، لو صبح تو ایسا کر رہے تھے نیک بن گئے۔ حالانکہ اگر کوئی ایسا آدمی تانا دے تو اس کی بات پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، جس چیز کو آپ نے برا سمجھ لیا اس کو فوراً چھوڑ دیں، چاہے وقت کوئی بھی ہو۔ لیکن ایسے مواقع کہ آدمی حج پہ گیا، آدمی عمرے پر گیا، آدمی کسی خانقاہی مجلس میں گیا، وہاں سے اگر کوئی عزم کر کے آتا ہے اور زندگی میں کوئی تبدیلی کا ارادہ کرتا ہے، تبدیلی لاتا ہے تو کوئی تانا دینے والا نہیں، سب جانتے ہیں بھائی حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، وہاں سے سدھر کر آیا، کوئی خانقاہ میں گیا، بہت کچھ باتیں سن کر آیا، سیکھ کر آیا، سدھر کر آیا، کوئی تانا نہیں دے، اس لیے کہ یہ یو پوائنٹ، بہت سارے زندگی میں آدمی کے یو پوائنٹ آتا ہے، یہاں سے آپ اپنی زندگی کا رخ موڑ لیں، اپنی سمت متعین کریں، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ایک ایک کھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالیں، ایک ایک کمی کوتاہی کی اصلاح کریں اور اللہ سے اس کو توفیق مانگیں۔ میرے پیارے اللہ، میں نے عزم تو کر لیا، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے اور میں نے قدم تو بڑھا لیا ہے کہ اللہ اٹھے ہوئے قدم کا واپس نہ کرنا، اللہ جی قبول کرنا۔ اکثر و بیشتر لوگ وہ ہیں جو شادی شدہ ہیں، جن کی بیوی بچے ہیں، اب شادی شدہ ہونے کے بعد بیوی بچوں کا ذمہ دار باپ ہونے کے بعد، شوہر ہونے کے بعد یہ تو ایک ذمہ داری کی زندگی ہے، تو ذمہ دار آدمی غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارے، یہ کیسی الگ الگ بات۔ ہر آدمی کئی مرتبہ اس بات کا طرح ایک باپ دو بچوں کا باپ ہو کر تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک بیوی کا شوہر ہو کر تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں شادی نہیں کرنی، تمہارے تو بچے نہیں ہونے چاہیے، تمہارے اندر اتنے الگ جھلک ہے، تمہارے بچے بھی کیا کہتے ہوں گے اگر کیسا باپ کہتے ہیں۔ لوگ یہاں تک تانے دیں، تو تانے سے بچیں، دوست تانا سننے سے بچیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو مرتب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس میں کئی طرح کے افراد ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں بالکل جو نئے پہلی دفعہ اس طرح کی مجلس میں وہ شریک ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ وہ بیٹھ بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک زمانے سے اس عالم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں بھی خاص طور سے اہل علم حضرات۔ تو اس وقت مجھے ان اہل علم حضرات سے گفتگو کرنی ہے
جو کافی وقت سے بیٹھ بھی ہیں اور علم کی ذمہ داری بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور علم پر کچھ کام بھی کر رہے ہیں، علم سے وابستہ ہے، ان کے ساتھ صرف علم لگی ہوئی ہے، لوگ ان کو مولانا کہہ کے پکارتے ہیں، عالم کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو ان حضرات سے درخواست ہے کہ جو میرے معتکف کا پیچھے کا حصہ ہے جہاں یہ پٹی لگی ہوئی کھل جائے گا دروازہ، یہ سب کے سب اس حصے میں جمع ہو جائیں، کچھ بہت اہم ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جو حضرات اہل علم ہیں یا حافظ قرآن ہیں یا مسجد کے ذمہ دار ہیں، امام ہیں یا کسی ادارے کے اندر پڑھاتے ہیں، تو حضرات اس حصے میں جمع ہو جائیں۔ تو دوسرے حضرات ہیں تو اپنے معاملات میں لگے، جو اذکار کریں، تلاوت کریں۔